بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا خلاق کے دو عالم ماہ محرم دی ہر کسی دی ہر عبادت اللہ اپنے دربار قبول مظلوم ایمان دی عزاداری کائنات جس مقام تے ہو رہی خدایا ہر جگہ دی حفاظت فرما ہر عزادار ہر ماتمی ہر مامہن میٹھی ہر خطیب ہر واحد ہر ذاکر و حاسدین ظالمین شیاطین و منافقین شر کو محفوظ فرما سب نو امام مظلوم دی قبر دی زیارت شرف عطا فرما بالخصوص جس دعا دی ہر سانس نال ضرورت ہے خدایا سنے وارث بقیت اللہ امام وقت ظہور تعجیل فرما امام دا انتظار کرن دی توفیق عطا فرما دعا اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد و اہل بیت محمد کے درود نہ پڑھے جائے صلی اللہ دوسری مجلس ہے اور میں دوسرے امام دی گل کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کل امیر المومنین دے متعلق دو ترے گلہ میں کر سکتا آج دوسرے امام دے متعلق دو چار گلہ میں جناب بھی سناتے حوالے کرتا ہوں جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے پھر سن لو تاکہ میرا اگلا جملہ جناب تک پہنچ جائے جو حسن کا محتاج ہو زمانہ اسے حسین کہتا ہے اور جس کا حسن محتاج ہو اسے حسن کہتا ہے جس کا حسن محتاج اسے امام حسن کہتا ہے سبحان اللہ اور میں سادات دی اس نگریت سے اگلا فکر ایک سید کا پڑھا اور سید بھی تو پھر شہید بھی جناب سید محسن نقوی مرحوم میرے کل کوئی پوچھے تو میں اگر کہ شاید میرے جیسے بندے کل مولا حسن تعارف دا اس تو وزنی فکرہ نہ ہو شہید دا فکرہ ہے شہید وسط دعا کرنا شہید دا فکرہ سن کے حسن ہمیشہ آئینے کا محتاج ہوتا ہے اور آئینہ جس کی صورت قطر سے اسے حسن کہتے ہیں آئینہ جس کی صورت قطر سے اسے حسن کہتے ہیں فرزند علی و بطول شہزادہ صلح و امن اور ایک فکرہ میں اور جناب کی سماعت حوالے کرن تاکہ دعا شریک ہو جو جناب سیدہ دی مسکراہٹ دا پہلا سبب بی بی دی مسکراہٹ دا پہلے سبب کا نام ہے امام حسن ان میں ابتدائی جملہ جڑا آکھنا چاہنا اور اس کو ذرا غور و سماعت فرمانا پیغمبر خدا دے ایک حرم تو جا کے کسی مدینے دی عورت نے پوچھی آپ میں اور دختر رسول میں فرق کیا ہے آپ میں
فرق تو نہ فرمایا جتھے بہت زیادہ فرق ہے اتھے ایک فرق تو آج تک یاد ہے اور کبھی بھول بھی نہیں سکتا. وہ فرق پردے چاہے میں پردے چ گزر جاگا جتھے سمجھ آ جائے اتھے دعا فرما دینا. بی بی نے فرمایا میں ایک دفعہ خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی اور دوران طواف مجھ پہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا وقت آ گیا کہ مجھے طواف چھوڑ کے حرم کی حد سے نکلنا پڑا. طواف چھوڑ کے مجھے حرم سے باہر جانا پڑا. بی بی فرمائیں گے میں محمد مصطفیٰ دی بیٹی دی شان سن لے. 15 ماہ رمضان ہے سیدہ روزے دے نال ہے بیٹھی مصلی عبادت آئی بن حسن دی ماں گئی نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا بولو نہ مصلی چھوٹا. اچھا ساڑھے واسطے حکم بھی اتنا ہی ہے کہ تسی آل محمد نو بس اتنا من سکتے ہو اس تو اگاں سوچن دی اجازت ہے نہیں. کیویں آندے نے کیویں جاندے نے یہ اللہ دا راہ. سانو حکم تسلیم کرو جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. اگوں انہاں دے کردار نو اپناؤ وہ جو آگ کے نو کرو جس تو روک گئے ان تو رک جاؤ. اے حکم کوئی نہیں جو دروازے تے کھلو کے اندر ویکھو. تسی میری گل نہیں سمجھتے. اے حکم نہیں ہے ساڈے کول کہ تسی دروازے تے کھلو کے تے انہاں دے گھر وچ ویکھو بھی اے کی ہے تے کی نہیں. اے حکم شان حکم ہے بس من لو جی میں منن دا. بن حسن دی ماں گئی عبادت بھی جاری رہی. پریشان تو نہیں ہوگے میری عبادت بھی جاری رہی روزہ بھی جاری رہی. امام حسن علیہ السلام دی آمد مسلم سبحان اللہ. اور اگلا فکرہ میں کہ اہل سنت عالم دا پڑھنا چاہنا اور میں مومنین اچ پڑھنا چاہنا. میں نے انہوں نے جملے دا بڑا لطف آیا. اللہ کرے تسی بھی دعا شریف ہو جاؤ. انہوں نے فرمایا کہ جب رسول خدا کو مسجد نبی میں جا کے ایک کنیز نے اطلاع دی کہ آپ کے حسن کا وارث حسن دنیا پہ آ گیا. رسول خدا یہ سن کے اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کو پہلی دفعہ اتنا مسکراتا دیکھا کہ ہم نے پہلی دفعہ پیغمبر کے دانتوں کی زیارت کی اور پیغمبر کے دونوں ہاتھ اسلام کے پرچم بن کے کھل گئے اور پیغمبر جلدی سے ممبر سے اترے. اصحاب کی صفوں سے پیغمبر گزرتے جا رہے تھے. زمین پیغمبر کی آبا کو بوس کے دیتی جا رہی تھی اور گھڑیال دے خاموش سامعین اگلا فکرہ اس اہل سنت عالم کمال لکھ دیتا. اس کہ اتنے شوق سے موسیٰ طور پہ اللہ کو دیکھنے نہ گئے تھے جتنے شوق سے محمد حسن کو دیکھنے جا رہا ہے. اتنے شوق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ خدا کو دیکھنے نہ گئے ہوں گے جتنے شوق سے خود رسالت امام حسن کو دیکھنے. اور گھر جا کے فرمایا لاؤ میرے حسن کے بارے سے حسن. نبوت حقت امامت آگے اپنی زبان مبارک پیغمبر نے امام حسن کی زبان دی اور مولا نے علوم رسالت کو چوسنا شروع کیا. اور یہ جڑی قرآن مجید دی آیت سورہ یاسین دی وَكُلَّ شَيْءٍ آشْنَاهُ فِي امام مبین ساڑھے عقیدے دے مطابق امام مبین تو مراد ساڑھے آئمہ طاہرین. خاموش بھی ہو جو میں گل ٹھیک کرتا. آئمہ طاہرین آئمہ معصومین ہی امام مبین دے مصداق. پہلے مصطفیٰ محمد تو لے کے آخر تک یہ سارے امام مبین اور اللہ نے ہر علم سارے آئمہ عطا فرمایا. حاضر ہوئے غائب ہوئے زمین آسمان کا ہوئے جیڑا علم سارے آئمہ طاہرین کل موجود. لیکن کچھ مسلمان بھائی لفظ امام مبین تے آ میں دیکھنا چلو بہ جائیں گے لفظ امام مبین تے آ کے تھوڑا جا اختلاف پیدا کر دیا. وہ آدم شیعہ ہر گل اپنے آئمہ نال جوڑ لیتے ہیں. در حقیقت امام مبین دا معنی علی دے فرزند نہیں بلکہ امام مبین دا معنی ہے لوح محفوظ. تو میری گل پہنچ رہی ہے تو آج تک کے نہیں. وہ آدم امام مبین دے معنی ہے لوح محفوظ. اور آیت ترجمہ کردن وَكُلَّ شَيْءٍ آشْنَاهُ فِي امام نے مبین کہ ہم نے ہر چیز کا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا.
جیڑا قرآن سعودیہ پرنٹ ہوتا ہے اور مسلمان تبرک دے طور تے گھر لے کے ہمیں او دے وچ بھی ایہی ترجمہ لکھے کہ امام نے مبین دے مانوی لوح محفوظ نہ اللہ پہ دے میں ہر چیز دا علم لوح محفوظ دے لکھ دیتا لو ساتھ دیو نہ دیو میں مسلمانوں نے گل کرنا چاہتا اگر علی حسن حسین مراد نہیں اور مراد لوح محفوظ ہے تو میں نے یہ ماننا بھی اچھا لگتا ہے کیونکہ جس لوح محفوظ ہے تواڈے ترجمے دے مطابق اللہ ہر چیز دا علم لکھ دیتا پھر تواڈی کتاب صحیح بخاری روایت موجود ہے کان الحسن یطالع لوح المحفوظ فی حجر میں مولا حسن ماں کی گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھا کرتے امام حسن علیہ السلام ماں سیدہ دی گود وچ بیٹھے لوح محفوظ علم مصطفیٰ دے مظہر ہے جن گود وچ بیٹھے پیغمبر دی گود امام حسن ایک اجنبی شخص مسجد میں یا رسول اللہ میں آپ سے 3 مسئلے پوچھنا چاہتا ہوں فوراً پیغمبر منبر تو اترے اور اپنی جگہ دے اپنے حسن کو بٹھا اور بٹھا کے فرمایا تو مجھ سے نہیں اس سے پوچھ میرے خیال ہے دل میں تو پریشان حق کی دائی امام یا فرمایا مجھ سے نہیں اس سے پوچھ میری کسی گل تے اگر جناب کو کوئی اعتراض ہوئے تو اسی اپنے کتوں پڑے ہیں تو میں اپنے نہیں کہنا تو پوچھوں سوال میرے تھے میں ادھر بھیج دے ہاں یہ جواب نہیں ہے اس اگر جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیغمبر نے فرمایا نبی نے امام حسن علیہ پاس سے کیوں اشارہ کیا میں یہ سمجھنا کہ پیغمبر دنیا کو بتانا چاہتے تھے جو علم میرے سینے میں ہے وہی علم میرے حسن کے سینے میں موجود ہے اور پھر مسند رسالت امام حسن اور حضور نام تصدیق فرمائے وہ امام حسن سے قریب جا گیا اور اس نے مولا حسن کو 3 مسئلے پوچھے امام حسن نے 3 مسئلے سنے اور ہر مسئلے کا جواب دیتا جواب دیتے اور مطمئن ہو کے امام نے قدمت ہاتھ رکھ کے ٹرن لگا رسالت امام نے اس نے پوچھا جواب مل گئے نہیں اس نے کہا مل گئے حضور فرمایا مطمئن جا رہے ہو سکے بالکل مطمئن جا رہے سرکار فرمائے کچھ کچھ نہیں ہو سکے جب نہیں کچھ سرکار فرمائے ٹھیک ہے چلے چہرے دی زیارت کر لوں میں ماتمی دی کتھے مسکراہٹ آئے دے کون گل نہ سمجھے وہ چلا گیا اصحاب رسول پیغمبر دے سجے کھبے ہو گئے یا رسول اللہ تیرے تے ہر چیز قربان کر دئیے یہ بندہ اگر مدینے دا ہوگا تو کدی مدینے چ نظر آ جاتا نہ مدینے دا لگتا ہے نہ مکے دا لگتا ہے ہمیں صرف یہ بتا دیں یہ اجنبی شخص تھا کون حضور نے فرمایا تم کیسے پہچان سکتے تھے وہ خضر نبی آیا تھا وہ خضر نبی آیا تھا علم امام حسن سمجھو جو انہیں بھی مسئلے پڑھائے وہ میرے مولا حسن سمجھ آ رہی اچھا میں تو مولا حسن دیکھے کہ ایک اور گل سنا علم امام حسن ظاہر ہے میں کل بھی گزارش کی لیے بھی وہ ہستی اندر پڑھن واسطے قیامت اتنی زندگی چاہتی ہے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہو مدینے دے اندر ایک بندے نے جانور دے گلے تے چھری پھیر خون اس نے اسی طرح لگ پر چھوڑ کے خون آلودہ چھری ہاتھے چلے مثلا ایسے جانور ذبح کیتا ہے چھری پھیر کے چھری لے کے اتھو تک گیا اپنے کسی کام واسطے جتنا اٹھے پہنچے ہیں دے اٹھے پئی ہے تازہ قتل ہوئی ہوئی بندے کی لاش پریشان ہو گئے تجھے ہاتھ چھری ہے اتنے خون ہے تے گیا غریب کی شکام واسے دے اکو تازہ قتل ہوئی بندے کی لاش وہ ڈر گیا بھی پتہ نہیں میں کڑی مصیبت دے پہنچا پہ
کیونکہ چھری بھی ہے اتنے خون بھی ہے تے کوئی بندہ بھی تازہ قتل ہے وہ ڈڑیا جان پیچھا ہٹیا میں نس جانا جان پیچھے ہٹیا تے پیچھوں وارشا لگ لے آ بھائی تو مارے خاموش اتنے کا ہو گئے ہو میں تواڈے تو ایک گل دا جواب منگدا اس بندے کول کوئی مکرم دی گنجائش ہے کوئی ہے گنجائش ہی نہیں کی کیونکہ لیبارٹری دا دور نہیں ہے کل دا زمانہ کوئی جا کے فون ہی ٹیسٹ ہو جائے بندے دا ہی جاننا چھری اتنے تارا قتل ہے بندہ بھی ہے نہ پیا موقع تو گیا ہوں میں اسی طرح ہی سمجھا سکتا میں اتوں چپ کر گیا تو اتوں کدے لگ گئے میں تھوڑا وقت نہیں ضائع کر رہا اتوں خاموش ہے اتوں گل ہے تو جان دے میں ماریا ہی نہیں میں تو جانور سے باقی طرح تھے کسی کام واسطے ہے کوئی لاش پئی ہے کڑیاں کیویں جوڑ گئی ہیں تو ساڑ دے میں تو بہارا نہیں مارا وہ انہوں نپ کے عدالت لے کے چلا جناب اس کا بندہ مارے تے اسی موقع تو نہ پیا تے آلہ قتل دے کھول یہ چپ کر کے ساڈے نال گل نہیں کرتا عدالت جڑی ہے یہ ملزم نال براہ راست ہن دیکھنا میرے والے پاسے میں جی میں اس اتنے کیتا ہی میں کوشش کرتا میں مجھے سمجھا انہاں اس نے پوچھا تینوں نہ پیا یہ کرتا ہے موقع تو آلہ قاتل تیرے کو لیے خون اتنے لگا ہی تازہ اگوں نہ کچھ لیا صفائی واسطے کچھ آکھنا ہی کیا صفائی گنجائش ہی نہیں ہے صفائی واسطے کی یہ ہوں چپ کر گئے موقع ہی نہیں بڑھتا صفائی کے دے میں گواہ ہے کوئی نہیں جو گواہ لے کے آ جائے جان چھوٹ جائے وہ بھی نہیں عدالت نے فرمایا دیکھو بھائی کیونکہ موقع تو پکڑے گئے آلہ قتل سمیت پکڑے گئے وارثہ نے پکڑے صفائی واسطے یہ کچھ نہیں آکھا جاتا لہذا فیصلہ یہ القتل بالقتل قتل بدلا قتل بلاؤ بھائی جلاد پہ ادھر سے بلاؤ جلاد پہلے تیار بیٹھا ہے وہ تلوار چاہیے میں اس تو سونا فکرہ میں جناب تک شاید نہ پہنچا سکا وہ تلوار لے کے اب اس نے آندھیا پہلے تک یہ ہاتھ اینج بن گئے ہاتھ اتنے بندے گئے ہو سکے سر جھکاؤ اس سر جلاد دے سامنے جھکایا اور دل رحمان دے سامنے جھکایا انہیں دل نال اللہ نال گل کرے تو جان دے میں ماریا ہی نہیں میں تو کسی کام کا سکیا میں بے جرم مارے جلاد تلوار چلان لگا ہائی بندے بھی دیکھ رہے ہیں بھی ہونے چلے گی تلوار سال ادا اٹھ جائے گا یا ایک بندہ شور مچیندا ہویا دربار چاہ کے اسے کہ خبردار اسے نہ مارو اس کا قاتل میں ہوں سبحان اللہ او جڑا اتنے مریا پہ او دا قاتل پھر اس نے دربار چاہ کے 3 دفعہ اقرار کر لیا قاتل میں قاتل میں قاتل میں تے سارا دربار مشکل چاہ جنہوں نے حکم دیتا ہی شیر لان دا وہ بھی مشکل چاہ کے بھی یہ ہونے کی بڑھے نبیہ ایک ہی ہے تو وہ قاتل میں وہ ہون سوچ رہے ہیں کہ میں کس دا سیر پڑھواں جلاد بھی مشکل چاہیے میں کس نو مارا بندے جڑے ویکھ رہے ہیں وہ بھی مشکل پھس گئے بھئی ہن مرے گا تو کیڑا مرے گا جیڑا اگے پھسیا کھڑا وہ بھی مشکل ہے تے جیڑا آیا اس اور مشکل پیدا کر دی ہر چیز مشکل ہے تے اکھ چاہیے تے سامنے مشکل کشا علی اور میرے مولا دیکھو مولا علی نے بلایا نہیں کسی نے مشکل بنی تو علی خود پہنچ مشکل بڑے مولا یاد بڑے آندر مشکل بڑھ دے نا علی یاد آندر تے مولا کلے نہیں آئے
4 سال میں امام حسن لے کے حق دا امام یا امام حسن بھی آگے نال علیہ السلام دربار سارا مشکل پہ ہے. امیر المومنین نے فرمایا خیر ہے تو سارے پریشان ہیں. انہوں نے کہ شکر ہے آ رہے ہو تو ہم نے لطف آیا میں بڑا ہے جب جملے شکر ہے آ گئے. مولا فرمایا ہویا کی انہوں نے کہ یاری ہویا اے بندہ مریا ہے اے نسائیاں نہ پہ ہے چھوری سمیت اے آدھا کچھ نہیں میں قاتل بالقتل دا فیصلہ کیتا ہے جلاد سیر پہ اللہ دے دے اوسا کے سارا کام ہی خراب کرتا ہے. وہ آدھے قاتل میں یا علی ہوں سانوں دسو اسی کی کریے کوئی مسکرا لوے تو میں نے دعا سمجھا گا میرے حق ہو گئی. یا علی سانوں دسو اسی کیڑے پاس جائیے. مولا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو صرف اتنا دس فیصلہ میں کرا یا حسن کرے. فیصلہ میں کرا یا میرا بیٹا حسن کرو. نے کہا جی تسی کرو تھوڑی مرضی تھوڑے فرزند کرنے تھوڑی. مولا نے فرمایا کر تو میں بھی سکتا لیکن میں زمانے میں اپنے بیٹے حسن کا مقام سمجھانا چاہتا. مولا نے فرمایا حسن بیٹا جی بابا. فرمایا بیٹھو مسئلہ دیکھ کا لاپ اور کیا خوبصورت منظر اسی کہ جدا ممبر رسول تھے رسول دا بیٹا امام بیٹھے اور مولا نے فرمایا ہاں بھائی مقدمہ بیان کیا جائے. گل میری سن رہے ہو سرکار؟ بندہ آگیا جی میں نتیجے دے قریب پہنچ گیا. علم امام حسن علیہ السلام بندہ آگیا ہو جائے گا جی رسول اللہ دے فرزند گالے ہیں جو بندہ قتل ہویا موقع تو یہ نہ پیا گیا چوریے دے کولے انہا کے قاتل بالقتل جلا زیر پہ لندے ہو سکے قاتل میں مقدمہ یہ کو جائے تھے مقدمہ ختم. امام نے فرمایا پھر میں فیصلہ کروں جیڑے سن رہے ہو میں فیصلہ سنا. مولا فرمایا میں فیصلہ کروں ہونا کہ جی فیصلہ کرو. کرجدار لہجت میرے 4 سال دے امام نے ممبر رسول دے بے کے فرمایا سنو میرا فیصلہ میں اسے بھی آزاد کرتا ہوں میں اسے بھی آزاد کرتا ہوں. فرمایا وہ بھی آزاد ہے آگے مقتول کی دیت کو بیت المال سے آزاد کر دیا جائے. اگے جو ہوئے وہ دسا یا بس مباجہ بندے پریشان ہو یہ کیسا فیصلہ ہے جیڑا مر گیا وہ کینے جانا ہے یہ بھی آزاد ہے وہ بھی آزاد ہے. امام فرمایا بیت المال دیت ادا کر دے. ہن وچوں بندے بولنے لگ گئے ایک دوسرے نال بھائی جات کے بڑے رات کے ٹائم میں ویسے بھی فضائل چھوڑ کے سکون آندہ تو نیند آئی جاتی بندے ہوئی چکو میں بول گئے ہم ایک دوسرے نال بے کیا جائے چہرہ دیکھنا امیر المومنین مولا علیہ السلام نے بیکھے بھی ہون آپس سے نکلنا کرتے ہیں میں نے بیکھے علیہ السلام نے فرمایا میں نہ بیکھو جس فیصلہ کیتے ہیں سوال اس نے کرو. ایک بندہ بیچو کھڑا ہو گیا میں کوشش کر رہے ہیں میں تھوڑے کو دعا لے کے چلا جاؤں. بندہ کھڑا ہو گیا فرزند رسول یہ فیصلہ کہاں سے کیا؟ امام نے فرمایا یہ فیصلہ میں نے قرآن سے کیا. او ادے یا رسول اللہ دے فرزند سبت اکبر حسن مجتبہ علی و بطول دے دل دے چین فرزند رسول آپ نے کہا یہ فیصلہ ہم نے قرآن سے کیا لیکن قرآن میں ایسا کوئی قتل نہیں ہے قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ آپ نے کہاں سے کیا؟ امام نے چہرے پہ جلال ہے اور فرمایا اگر تمہیں مل جاتا تو پھر ہم دنیا پہ کس لیے آیا. اس کی تفسیر ہم جانتے ہیں اس کی تعبیر ہم جانتے ہیں اس کے اشاروں کو ہم جانتے ہیں اس کے رموز کو ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے کیوں جہاں سے قرآن آیا ہے وہیں سے ہم
اور ہم ہی قرآن کے وارث بن کے دنیا پہ آئے. ہوں وہ آیت سناواں جیڑی مولا نے پڑھی. اے بھی آزاد ہے، اے بھی آزاد ہے. بندے آگے فرزند رسول قرآن دی کیڑی آیت ہے فیصلہ؟ ایک گل میں تمہیں کر دوں، اتنے یاد رکھنا. تھوڑے پنجویں امام نے فرمایا، تھوڑے مذہب کی مستند ترین کتابیں تھوڑے پنجویں امام کا فرمان موجود ہے کہ جب ہمارا دشمن اپنے ہاتھوں پہ قرآن رکھ کے اسے کھولتا ہے تو قرآن اپنے معنی چھپا لیتا ہے. حق دا امام یا انہیں کہنی کیڑی آیت ہے فیصلہ جڑا تُسے کیتا. امام نے ہن آیت پڑھی ہے، میں آیت سنا کے دعا لے کے جایا. انہیں کہ کیڑی آیت ہے فیصلہ؟ مولا نے فرمایا پھر آؤ تمہیں میں وہ قرآن کی آیت سنوں جس سے میں نے یہ فیصلہ کیا. مولا نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. امام نے فرمایا قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ایک نہیں، اس نے انسانیت کو قتل کر ڈالا. اور جس نے ایک کی جان کو بچایا اس نے ایک نہیں، اس نے انسانیت کی جان کو بچایا. امام نے فرمایا اسے میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ قاتل تھا ہی نہیں، اور اسے اس لیے چھوڑا ہے کہ اس نے آ کر اس کی جان کو بچایا. فرمایا اسے اس لیے چھوڑا، تو قاتل ہی نہیں تھا، اسے چھوڑا. اسے اس لیے چھوڑا کہ اس نے دربار میں آ کے اقرار جرم کر کے ایک بے جرم کو قتل ہونے سے بچایا. اور یقین کرو جو نظام حکومت امیر المومنین دے کے گئے، اگر وہ نظام رائج ہو جاتا تو ہزاروں لوگ بے گناہ قتل ہو تو بچ. ماں دی گود لا میرے مولا حسن، اور امام دی گودا میں کو جنہ گودا جو میرے مولا پلے. سید المرسلین دی گود ہے، سید الوسیین دی گود ہے، سیدۃ النساء العالمین دی گود ہے. تین سرداروں دی گود ہے، چوتھا سردار گود ہے. اور نانے دی جھولی اچ بیٹھے قرآن اترتا ہی تو امام نانے دی گود اچ بیٹھے. اسے امام دیا بہناں جڑیاں دروازے بند کر کے ٹر گئیاں. جناب سیدہ خلیفہ قبول فرما. اسے امام دیا بہناں وسط گھر چھوڑ کے ٹر گئیاں. علی و بطول دیا دیا ہر بھین نو ہوندی ہے بھران نال محبت. ایک ایسا جذبہ ہے جدے وچ بناوٹ نہیں ہوندی، تصور نہیں ہوندی، ریاکاری نہیں. حضرت موسیٰ دی ماں نے جدہ حضرت موسیٰ نو صندوق بند کر کے دریائے نیل دے حوالے کیتا ہی، ماں کھڑی نہیں آئی لیکن وہ بھین آئی جڑی نال نال ٹردی گئی تھی. کل میری سمجھ آ گئی؟ بڑی عجیب محبت ہے بہن کے بھرات. لیکن رومن دیا راتاں کا لفظ آگا جتنی محبت مسافر شام نو حسین دے نال آئی اتنی محبت کائنات دے کسی بہن نو کوئی نہیں بھرا. ایک لمحہ بھی مدینے ایسا نہیں ہوتا جس لئے جناب سیدہ اپنے غریب ارادہ چہرہ نہیں دیتے. حضرت جاگ وانا تھوڑا تھوڑا نیند تھوڑا جا سرات نظر آ رہا ہے، تھوڑا جا تک کھولو تاکہ میں جو رولے مسائل دے جناب تک پہنچا لوا. ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس لئے بہن بھران نہیں دیتے. اگر ایک منٹ واسطے بی بی نو بھران نہیں لگتا تو بی بی خوش دی غازی میرا حسین کھتے گئے. جب بھین کو بھرا نہیں لگتا تو بھین پوچھ دیا اماں فضا میرا حسین کدے گئے. اور ایک تو بڑی مشہور روایت ہے بھین بھرا دی محبت کی کہ ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بھین کو ملن واسطے گھر تشریف لے گئے. پورے گھر تلاش کرتے
لیکن جس نے امام بھیڑ نظر نہیں آئی تے مولا روندے پچھا پلٹن جان پلٹن تک قیامت دا منظر نظر آیا بھیڑ تھوپ تے ستی پئی ہے مرحبا سونی ہے تھوپ تے ستی اور مسلسل تھوپ دی وجہ تو بڑی سین دے چہرے تے پسینہ نہیں میں لفظ آکھ لیا ہے کچھ لدار بھائی کر گئے کسی دی آکھ جانسو آگیو سی یقین کرنا بھین دے چہرے تے پسینہ پھرا برداشت نہ کر سکا اور میں ایک لفظ آکھاں جے ایتھے لگے تے کر لینا ہے جیڑا پسینہ برداشت نہیں کر سکیا اس پتھر کی میں برداشت کر میں صدقے جاؤں جیڑا غریب پسینہ برداشت نہیں کر سکا وہ کی میں بھین تے پتھر انہی تو دو روایت ہے ایک روایت ہے جب مولا بھین دے سامنے کھڑے ہوئے جو کہ سورج دے شعاع میرے تک روے میری بھین تک نہ اور دوسری روایت ہے جب مولا نے اپنی عباب پھیلا دیتی بھین دے ہوتے کہ میری بھین تک سورج دی تپش نہ جائے یقیناً بھینا لے کے دار مجلس حسین چاندن لفظ ضرور سمجھنا جلے کافی دیر میرے مولا کھڑے رہے اور تھوڑی دیر تو بعد بی بی نو ٹھنڈک محسوس ہو گئی تے ماتمیوں تے بی بی دی کھل گئی اکھ تے اگو قیامت غریب بھرا تھوپ تے کھلوتا صدقے جانا تھوپ تے کھلوتا دیکھ کے سر تو پیرہ تک میرے مولا پسینے چھل شہر و مرام بھل گئی اٹھیے تے بھرا دے سامنے آکے حیران ہو کے آدھئے وہ بھین مر جاوی کتنی دیر ہو گئی ہے تھوپ تے کھڑے ہو امام فرمائے تو نے شوق کے زیارت لے کے آئی تو ان ڈھونڈتا رہے تشی نہیں ملے میں واپس پہ بینا تو ان دھکت ستا دیکھئے میں چھان چھا بڑھائیے رو پئیے بھرا پر سن کے عدی حسین تیری مہربانی بھرا دا شکریہ ادا کر کے ایسے لفظ وزے میں اتنی گل کر رہے ہیں آسمان دو بے کیا دیئے میرا کریم اللہ شریف کرد اللہ ہے دے نہیں میں نہیں تو سمجھا سکے شریف کرد لہن دینا آج میں دھوپتے آئی اس چھان بڑھائیے دعا منگ دیاں کوئی ویلا آ وجے اے دھوپتے ہوئے میں چھان بڑھاوا بس ہو گئی بات اتنی توجہ چھائی دی آئی اے دھوپتے ہوئے بولو میں چھان بڑھاوا اگلا لفظ آکھاں تو ماتمیاں دی ہائے سن لیسا جدا بی بی آکھیں نا اے دھوپتے ہوئے میں چھاتے ہوں غریب بہن دے لبا دے ہاتھ رکھ کے دے اے دعا نہ مانگ دعا مانگڑی ہے تو اے مانگ جدا میں دھوپتے ہوں تو دنیا تے کوئی نہ ہو تو اس ویلے جہان تھے بی بی ادھی کیوں حسین شریف کرد نہیں رہن دے امام مظلوم نے بھین دا ہاتھ نہ پیا مولا بکھرے لے بھین دے ہتھاں تے بوسا دٹھا رو کے فرمیدن تسی دعا منگیے میں دھوپتے ہوں تے تسی چھان پڑھاؤ اما دی جائی میں تب مردہ اگر میں کدی پر تقدیر گھروں باہر گیا تے ہویا دھوپتے تو پرددار ہے پھر کے کر سے رو کیا دیجئے پتہ لگ گیا نا تسی گھروں باہر ہوتے ہو دھوپتے تو میں پہلے عباس مطور دے صاف سونی ہائے کی تجھے پھرا دی علی اکبر میں بھیجے سا پھرا دی آن محمد بھیجے سا او ہائے کر کے رونا لے غریب آدھے جے غازی نہ ہویا صدقے جاما جے علی اکبر نہ ہویا جے قاسم نہ ہویا جے آن محمد نہ ہویا مدی جائی اس میں لے کے کر سے ہاتھ جوڑتا اللہ سننا کر بی بی دا غربت کرونا چاہتے ہو جس لئے میری شہر سنی ہے نا بیر پہ آتے ہیں جی اے نہ ہوئے اس ویلے آدھی حسین فکر علی گل کوئی نہیں جے اے سارے میرے کول نہ ہوئے میں سار تے کرے سا ماں دی چادر جیڑے سمجھے ہو میں ماں دی چادر کر سا سار تے جتے ہو سو دھوپتے میں چادر نال چھان بڑے سا مدینہ حل گیا شبیر فرمایا جے چادر بھی کول نہ ہوئی جے ایک کوئی نہ ہوئی تو پھر کے کر دے میرے کول سن کے تو اڈی ہائے نکلیے میرا کول سن کے کیا بہن نہ تڑپی ہو سی علی حسین یقیناً رو کے فرمایا اللہ مان حسین شاہ
اللہ اے وقت نہ ہوئے اگوں بی فرمایا جے اے وقت بھی میری قسمت تے لکھی ہے کہ میری چادر نہیں رانی تے حسین چادر تو بعد جے میں زندہ رہ گئی ایو اشارہ تے اگوں وین دے آدھی ہے جے چادر نہ رہی تے جے جیندی رہ گئی جتھے حسین میں آگے ہتھا نال چھاں پڑے سا سونی ہائے کی تی جے اور رومڑا لے اس ویلے غریب آدھے جے ہاتھ بھی بدے ہوئے جے ہاتھ بھی تھے رہے بولو بدے ہوئے تو پھر کے کر سے اس ویلے آدھی حسین مڑ چپ کر کے کرو ایسا اور ذہن بڑھ گیا ہوئے میں ماتمی واسے ایک بھین پڑھ دے ذرا ایک جواب دے جیڑی بھین ایک منٹ بھی دور نہیں رہا 18 رجب دی رات ہے دربار ولید چجد سید پیچھا ہٹے ہیں اور امام نے فرمایا غازی جی سردار فرمائے لے عباس قلم لکھ مسافران دی فہرست صدقے جاما حضرت عباس نے پہلا لفظ غازی مولا لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگو لکھ دے پین نصر من اللہ وفتح قریب یا غازی دے ہاتھ تے مولا ہاتھ رکھ کے فرمائے غازی اے نہیں لکھنا تو لکھ انا للہ اِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غازی میں جنگ لڑن نہیں چلا میں نانے دے دین دی بقا دی خاطر پورے ہوئے عباس فرمیدن مولا حکم فرماؤ کہنا نام لکھا فرمیدن لکھ پہلا نام حسین ابن علی تھک تو نہیں گئے عباس مولا نے لکھیا اگو فرمیدن ہونا لکھا عباس ابن علی وہ لکھیا گیا فرمیدن ہونا لکھ سجاد ابن الحسین رومن علیہ وہ بھی لکھیا گیا فرمیدن ہون لکھا علی اکبر ابن الحسین سونا روندے پہ وہ بھی لکھیا گیا فرمیدن ہون لکھا قاسم ابن الحسن اشارہ کرا جے رو سکو تا سارے نا لکھ ویندے آئے دے اگوں امام چپ کر گئے عباس فرمیدن مولا کوئی ہور نا لکھ ویندے ہو شبیر رو کے فرمیدن ہاں لکھ چاہو ویسی 6 مہینے آدھا آج 18 دن دے کربلا پہنچی ہو ویسی 6 مہینے اللہ لکھ علی اصغر ابن الحسین ہر نام میرے مولا نے لکھوا دیتا اور 2 نام تد امام نہیں لکھوا کیڑے ایک بھین دا ایک دھی ہن میں آج بھین دی گل کرنا جے زندگی رہ گئی تے کل بھی دا دکھ تو سنے سا لیکن جیڑی 1 منٹ بھی دور نہیں رہتی وہ کیویں برداشت کر گئی جو بھرا تا میرا نام لکھا ہی کوئی نہیں تڑپ دی ہوئی آلی حسین بھرا دے کولا کی حسین سارے اندے نام لکھے نہیں میں کوئی نہیں جانا جدہ بی بی پوچھئے نا میں کوئی نہیں جانا رنن امام فرمیندن تکمیل حسین دے مقصد دی صدقے جاوا کہ لفظ تکمیل حسین بی بی زینب دا مقام دیکھنا پھر سمجھ آئے گی تکمیل حسین دے مقصد دی تیری مدد بغیر محال اگو سیدہ دن سرتاج تیرے دے اذن باجو تین لے نہیں بیندہ نالے اور رومن لے غریبہ دن جے کر عبداللہ روک دے بھی نہ کھولے سار دے والے میری اوکھی سوکھی ہائے نب ویسی عباس دی بھین جو نال فرمین رقیہ تیرے یار پیاری ہے ویندی جو پئیے میری جی میں نبی میں نبھالے شا تھک کے بندے نال گل نہیں عزدار صفت بیٹھے ہو حاضر رہنا میں 2 وین کرا آلیہ سمجھ گئی کیڑی گل میرا ویر امام ہے میرا شوہر موجود ہے درمیان شریعت دی دیوار ہے جے تا اجازت نہ لے آئی
میں نو کدی بھرا بھی نال نہ لے ویسے رنی شرم و حیا دی ملکہ رو رو کے بھرا دا چہرہ وے کے آندی ہے آج قسمت نو عظمہ دیے رہنا اے شام تو بہن تلاوے میں ویندیا کول عبداللہ دے میرا ویر دعا فرماوے رونے کلا سمنے بی بی آدھی ہے میرے ولدیا توڑی میرا جان ویرنا نا گھر دے تاک ولاوے جے آن دے بابے میں نہ ونجن نہ دیتا تا جنازہ پڑا دفناوے ادو تیرا گھوڑا بہراونا ہے ادو میرا جنازہ بہراونا صدقے جاواں او مولا دی تیاری ترونا لیو بسم اللہ کرا سیدہ دے جے کر عبداللہ میں صدقے جاواں تھکتا نہیں گئے دو وین ہور کرا اتنی کوشش کرنا ایک آنسوا جائے امام حسین دی کریم مات والے حق کے دعا کر کے ٹوٹ گئے آلی حسین دا وین حسین میں ویندیاں گھر میرے وسط دعا کرے امام فرمیندے تر جاؤ میں دعا کردہ غریب دی بے بسی دیکھنا امام نے بھین نو ٹردہ نٹھا آسمان دو حج جا کیا دن میرا اللہ تم بہتر جان دے اے نائی میں باغی ہولو ایسا میرا اللہ میں بہن دی لوڑے امام آمین کیے پتھر دلو بھی تنہ روئے علیم دی دھی گھر داخل ہوئے عبداللہ بستر دلیٹے ہیں تو آڈی سین پیرالے پاسے بیٹھی ہے منگن تا اجازت گئی ہے پرماتمیوں کی میں منگیا جے پوری زندگی پیو تو کھوج نہ منگیا توان سمجھ نہیں آئی جے ساری زندگی مات نہ منگیا جے دے بھرا بھی سکھتے رہے منگے تے اسا دے لیے کوشش کرے میے پر موچ لفظ نہیں نکل دے تے ہاشمی دی نظر پئیے علی دی بھی مٹیاں تے بیٹھی ہے عبداللہ نو حرام بھول گیا تے بی بی دا چہرہ وے کے عدہ اے تسبیح پاک ملائکہ دی آج خاک تے کیوں بہ گئی ہے حیران ہمیں تو ابا صدے جیندے کیوں نیر وہن پئیے تھوڑ جواب دینا ایک وین ہور کر لما عبداللہ در کیڑی مجبوری بڑی ہے میں صبح دا ویدہ تو ول پہ کے گھرم نوے میے کہلے ماں دی چادر چے میے کہلے پترہ نوے دیے کہلے دھیاں نوے دیے ماتمیوں جے رلو تا وین کر رہا ہون میری سینوں موقع ملے ہے سرداج پوچھ دائے میں جواب دیوا اٹھیے لیند دی شور نوادی نراد نوے سامان بنہی دے میں وے کھائیا وے چھوڑے اپنی یا حسین ہائے مادے پیوارو واری ہائے بندہ ہوں دے میرے پیکیاں دے دروازے چاچے جایا حسین ٹریا ویندہ اجازت دے میں لگی جاوا اے فکرہ نہیں کوئی پوچھے تمہیں آدھا اے موت ہے عبداللہ فرمین ٹور جاؤ لیکن میں ایج نہیں ٹورنا ایک میری گھاروان 18 بھیرامہ نو لائے گیا میرے بوئے تو تینوں عزت نال لائے کے ٹور جاوے کوئی تمات میں اسی 18 بھیرامہ نال علی دی دھی ٹوریے عبداللہ دا ماما کھول گئے علی دی دھی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آتے بھیرامہ نو آگ جی میں لویڑا ہے کال چھوڑے نہیں آوے اس ویلے حسین دن گال لگ میں کوئی نہیں ولنا ہائے وطنات میں کوئی نہیں ولنا یا حسین ہائے وطنات
مدینہ سیدہ دے بھاج گھوڑے وسنا ہائے لاش مدیتے میں کوئی نہیں ولنا میں کوشش کر رہا میں اوین سمجھا کے پڑھا جن دے بعد جیون دا بھی حق نہیں بندا علی دی دھی 18 بھراواں نال اجا جو وستے ہیں 18 بھراواں نال جدا میری شہر دا قدم گھر تو باہر نکلے جڑے جڑے غازی دے مرید اللہ سمجھائے عباس آمدہ ویکھیا ہے امام غازی لہا لیا جتھو میری شہر قدم چاہیا ہے غازی امام نال نشان بٹھایا ہے تے بھین موے کے اداکی میں رلنا ہی ساڑیاں ہائے گلیاں ویچا تینو ٹران دادا اور نہیں آندھا کیویں بولنے نال خدایا تینو علی و بطول دے بند گھران دا واسطہ جس جس بھی علی دی دے وطن کو ٹرڑتے آئے کی تھے ان سارے کو بی بی زینب دی قبر دی زیارت نصیب فرماؤ تیری ذات جان دیئے اسی پڑھ کی رونے ہیں اے چھوڑ کے روندے ہیں اسی اندھی راتی بہن میرانو مدینے تو پردہ نے ویکھے سب تو اوکھا ویلائی مدینے تو ٹرڑنا جدا علی دی دھین سر جائے تو بی بی نو اگو قیامت نظر آئیے میں نہیں پڑھنا چاہتا پر ذہن چاہیے کیڑی قیامت آئی گھن ٹیک شبیرہ کچا دے دی کھڑا ٹہدا بہن نو آندہ ہو کوئی ماتمی ہے دلاب سمجھے سیدہ دے گال کتال میرے تے آئے مقوین دی تیرا قدام لباہر